السلام علیکم مجاہد فرساد۔ آج کے لیکچر میں ہم علامہ اقبال کی اردو نثر کا جائزہ اور مکاتیب اقبال پر گفتگو کریں گے۔ علامہ اقبال نے شاعری کے علاوہ نثر میں بھی بہت کچھ لکھا، ایسے مضامین لکھے جو مختلف نوعیت کے ہیں اور ان کے افکار و نظریات پر بھرپور روشنی ڈالتے ہیں۔ علامہ کا اصل سرمایہ اردو نثر میں ان کے سینکڑوں خطوط ہیں جو مختلف مجموعوں میں چھپ چکے ہیں۔ خطوط کی وسیع تعداد بتاتی ہے کہ ان کا حلقہ احباب بھی بہت وسیع تھا۔ انہوں نے دوستوں اور عزیزوں کی فرمائش پر یا از خود مختلف تقاریض اور آراء بھی لکھی۔ علامہ اقبال کی تمام نثری تحریریں ان کی شخصیت، فکر، خیالات، سوچ اور نظریات پر بھرپور روشنی ڈالتی ہیں۔ کچھ نثر پاروں کی ادبی دنیا میں خواہ بہت زیادہ اہمیت نہ ہو، مگر چونکہ وہ اقبال کے قلم سے نکلے ہیں اس لیے ان کے خیالات کو واضح کرتے ہیں۔ اس طرح وہ خطوط ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ نیتشے کی عظمت کا اعتراف اقبال نے بال جبریل کی ایک غزل میں مجذوب فرنگی کا لقب دے کر کیا، مگر ساتھ ہی اسے بھٹکا ہوا راہی بھی قرار دیتے ہیں۔ اس بارے میں علامہ اقبال نے حکیم محمد حسین کو اپنے خط میں یوں جواب دیا تھا: مجذوب فرنگی سے مراد حکیم نیتشے ہے۔ اس کی تشریح بال جبریل میں کر دی گئی تھی۔ وہ تشریح یوں ہے: جرمنی کا مشہور مجذوب فلسفی نیتشے، جو اپنے قلبی واردات کا صحیح اندازہ نہ کر سکا اور اس لیے اس کے فلسفیانہ افکار نے اسے غلط راستے پر ڈال دیا۔ علامہ اقبال کی اردو نثر میں ان دیباچوں، تقاریض اور آراء کی اہمیت نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ مجموعی طور پر علامہ کی تحریریں علم الاقتصاد، تاریخ، تصوف، اردو مضامین، اردو خطوط، دیباچے، تقاریض اور شذرات وغیرہ اردو ادب میں ایک اہم اور نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ بعض اوقات تو ان کی نثر ان کی شاعری سے زیادہ اہم نظر آتی ہے۔ بہت سے اہم مباحث جو شعر کی محدود دنیا میں بیان نہیں کیے جا سکتے تھے، وہ علامہ نے نثر میں بیان کیے ہیں۔ اس حوالے سے افتخار حسین شاہ لکھتے ہیں: علامہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے ان کی نثر کا مطالعہ ناگزیر ہے، کیونکہ بہت سے الجھے ہوئے مسائل جو شعر میں وضاحت طلب تھے، نثر میں نہایت واضح الفاظ میں پیش کر دیے گئے ہیں۔ علامہ اقبال کے خطوط کے حوالے سے سید مظفر حسین کی 4 جلدوں میں مرتبہ کلیات مکاتیب اقبال خاصے کی چیز ہے۔ اقبال کے 1524 مکاتیب میں سے 74 مکاتیب خواتین کے نام ہیں۔ بہت شکریہ۔